بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج درزی کبڑے یہودی خانسامہ ایسائی کی کہانی کا چوتھے پارٹ کا اگلا حصہ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پھر اس نے کہا، اے اندھے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا کے لیے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا، خدا تجھے زیادہ دے۔ میرے بھائی نے کہا، یہ بات تو نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہی؟ اس نے جواب دیا، اے کمینے، جب میں نے تجھے پہلی بار آواز دی تو نے بھی تو جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا، اگر تو مجھ سے بھلائی نہیں کرنا چاہتا تو مجھے زینے سے اتار دے۔ اس نے جواب دیا، راستہ تیرے سامنے ہے۔ میرا بھائی اترتے اترتے وہاں پہنچا کہ اس کے اور دروازے کے درمیان 20 سیڑھیاں رہ گئیں۔ اب اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر کر دروازے کے پاس آ پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر وہ باہر نکلا، اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ اتنے میں اس کے چند اندھے دوست مل گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو نے کتنی کمائی کی؟ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جو درہم میرے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کو نکال کر اپنے اوپر خرچ کروں۔ مکان کا مالک اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اندھے اور اس کے ساتھیوں کو معلوم نہ تھا۔ اب میرا بھائی اپنے گھر پہنچا اور اندر گیا تو وہ شخص بھی اندر چلا گیا۔ جب اس کے تمام ساتھی بھی داخل ہو گئے تو اس نے کہا، دروازہ بند کر دو اور مکان کی تلاشی لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی ہمارے پیچھے آ گیا ہو۔ جب اس شخص نے میرے بھائی کو یہ کہتے سنا تو اٹھ کر ایک رسی سے لٹک گیا جو چھت سے بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے مکان کو تلاش مارا، چھان مارا اور کسی کو نہ پایا، اور واپس آ کر میرے بھائی کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے اپنے درہم نکال کر گننے لگے، جو 12,000 درہم نکلے، جنہیں انہوں نے مکان کے ایک کونے میں رکھ دیا، اور پھر ہر ایک نے صرف اتنے درہم لیے جتنی کہ اسے ضرورت تھی، اور باقیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اب انہوں نے کچھ کھانا نکالا اور بیٹھ کر کھانے لگے، لیکن میرے بھائی نے اپنے پہلو میں کسی غیر آدمی کے چبانے کی آواز سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے ساتھ کوئی غیر آدمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا جو وہی مکان کا مالک تھا۔ وہ سب نے مل کر اسے خوب پیٹا۔ جب وہ دیر تک اسے پیٹ چکے تو چلانے لگے کہ ہمارے ہاں چور آ گھسا ہے جو ہمارا مال چرانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ شخص آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا اور وہی دعویٰ کرنے لگا کہ اندھے کہ جو اندھوں نے اس کے اوپر کیا تھا وہ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں تاکہ کوئی شک نہ کر سکے کہ وہ بھی ان کی طرح اندھا نہیں ہے، اور چلانے لگا کہ دہائی ہے خدا کی، سلطان کی اور شہر کے حاکم کی، کیونکہ میں حاکم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں لوگوں نے میرے بھائی سمیت سب کو گھیر لیا اور ان کو حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا، سزا دیے بغیر تجھے کسی بات کا پتہ نہ چلے گا، سب سے پہلے مجھے سزا دے اور پھر میرے اس سردار کو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اب لوگوں نے مکان مالک کو لٹا کر اس کی پیٹھ پر 40 ڈنڈے مارے تو اسے تکلیف پہنچی تو اس نے ایک آنکھ کھول دی۔ حاکم نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا، میری جان بخشی کریں، میں تو پوری بات مجھے بتا دوں گا۔ مجھے چاروں اپنے آپ کو اندھا بنا کر زبردستی لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور مکانوں میں داخل ہو کر عورتوں کا نظارہ کرتے ہیں اور ان کو برے راستے پر لگاتے ہیں۔
اس طرح سے ہمارے پاس بڑی دولت جمع ہو گئی ہے جو 12,000 درہم ہے۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا حصہ 3,000 درہم مجھے دو تو وہ اٹھ کر مجھے مارنے لگے اور میرا مال ضبط کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کو مجھ سے زیادہ ڈنڈے مارے جائیں تو وہ اپنی آنکھیں کھول دے گا۔ حاکم نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا اور اس کا آغاز میرے بھائی سے کیا اور اسے ایک شہتیر سے باندھ کر کہنے لگا تم خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہو اور اپنے آپ کو اندھا ظاہر کرتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا ہم میں سے کوئی بھی آنکھ والا نہیں ہے۔ اب اس پر اتنی مار پڑی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرے ساتھیوں کو 30 ڈنڈے مارنے کا حکم دیا۔ آنکھوں والا اس سے کہتا جاتا تھا کہ آنکھیں کھول دو ورنہ زیادہ مار پڑ جائے گی۔ پھر اس شخص نے حاکم سے کہا آنکھیں تو کھولتے نہیں، کسی کو میرے ساتھ کر دو۔ درہم لے آئی۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حاکم درہم منگوا کر 3,000 درہم اسے دے دیا جو اس کے کہنے کے مطابق اس کا حصہ تھا اور باقی کو ضبط کر لیا اور تینوں کو شہر بدر کر دیا۔ اب میں جا کر اپنے بھائی سے ملا اور اسے شہر سے لے آیا۔ خلیفہ میرا قصہ سن کر خوب ہنسا۔ اب نائی نے کہا میرا چوتھا بھائی جو کانا ہے بغداد میں قصاب تھا، بڑے بڑے امیر لوگ اس کے پاس سے گوشت خریدتے تھے۔ اس طرح سے اس نے بہت سا پیسہ کمایا اور اس دولت سے مویشی اور مکانات خریدے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی لمبی داڑھی والا اس کے پاس آیا اور درہم نکال کر کہنے لگا مجھے ان کا گوشت دے دو۔ وہ درہم دے کر گوشت لیا اور چلا گیا۔ پھر میرے بھائی نے دیکھا کہ بوڑھے کے درہم بہت سفید اور چمکدار ہیں۔ اس نے اس کو دوسروں سے الگ کر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ بوڑھا 5 ماہ برابر آتا رہا اور میرا بھائی اس کے درہموں کو الگ صندوق میں رکھتا رہا۔ ایک دن اسے یہ خیال آیا کہ درہموں کو نکال کر بھیڑیں خرید لے۔ اس نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں محض گول گول کٹے ہوئے سفید کاغذ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگا اور چلانے لگا جس پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جب اس نے اس کو اپنی کہانی سنائی ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اب میرا بھائی اپنی روٹین کے مطابق اٹھا اور ایک مینڈھے کو ذبح کر کے اسے دکان کے اندر لٹکا دیا اور اس میں ایک ٹکڑا کاٹ کر باہر دکان پر لٹکا دیا۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ کاش منحوس بوڑھا آ جائے۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا تھا وہی بوڑھا شخص آ گیا اور اس کے پاس وہی چاندی تھی۔ میرے بھائی نے اٹھ کر اسے پکڑ لیا اور شور مچانے لگا اے مسلمانوں اس آدمی کی کہانی مجھ سے سنو۔ جب بوڑھے آدمی نے اسے یہ کہتے سنا تو کہنے لگا 2 باتوں میں سے تجھے کون سی بات پسند ہے، یہ کہ تو مجھے جانے دے یا میں لوگوں میں تیری بے عزتی کروں؟ میرے بھائی نے جواب دیا کس بات پر تو میری بے عزتی کرے گا؟ اس نے جواب دیا تو آدمیوں کے گوشت کو بھیڑ کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے۔ میرے بھائی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ بوڑھے نے کہا جھوٹا ہے؟ جھوٹا وہ ہے جس کی دکان میں آدمی لٹکا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کہا اگر تیرا کہنا سچ ہے تو میرا مال اور خون تیرے لیے حلال ہیں۔ بوڑھے نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے لوگو میں سچ کہتا ہوں، اگر تم میری بات کا ثبوت چاہتے ہو تو اس کی دکان کے اندر جا کر دیکھ لو۔ لوگ میرے بھائی کی دکان کے اندر آئے۔ وہ مینڈھا واقعی انسان کی شکل کا ہو گیا تھا اور لٹک رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو میرے بھائی کو پکڑ کر شور مچانے لگے اے کافر، انسان کا گوشت کھلاتا رہا ہے۔ بوڑھے نے اس کی ایک آنکھ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ اب لوگ اس ذبح کیے ہوئے انسان کو لے کر شہر کے حاکم کے پاس پہنچے۔ بوڑھے نے اس سے کہا اٹھ اور خدا کا حق ادا کر، کیونکہ یہ 4 آدمیوں کو ذبح کر کے بھیڑ کا گوشت کہہ کر بیچتا رہا ہے۔ میرے بھائی نے اپنی صفائی پیش کی لیکن اس نے
ایک نہ مانی اور حکم دیا کہ اسے 50 ڈنڈے مارے جائیں اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ میرا بھائی اب میرا بھائی وہاں سے بھاگا اور ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ وہاں موچی کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ کسی ضرورت سے باہر گیا ہوا تھا کہ اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ شکار کے لیے باہر جا رہا ہے۔ میرا بھائی بھی بادشاہ کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے رک گیا۔ اب بادشاہ کی نظر میرے بھائی کی آنکھ پر پڑی اور اس نے آنکھ نیچی کر کے کہا، اے اللہ، مجھے آج کی برائی سے بچانا۔ یہ کہہ کر اس نے باغ موڑی اور سب غلاموں کو لے کر چلا گیا۔ اب اس کے حکم کے مطابق غلاموں نے میرے بھائی کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن میرے بھائی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اسے مار کیوں پڑی۔ جب گھر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں بادشاہ کا ایک نوکر ملا اور اس نے سارا ماجرا سنایا۔ نوکر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی، بادشاہ کو یہ بات برداشت نہیں کہ اس کی نظر کسی کانے پر پڑے، خاص طور پر جب وہ اپنی داہنی آنکھ سے کانا ہو تو وہ اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جب میرے بھائی نے یہ سنا تو اس شہر سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ جا پہنچا۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ میرا بھائی اپنے بارے میں پریشان تھا۔ دل بہلانے کے لیے باہر نکلا کہ اتنے میں اسے اپنے پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ تقدیر نے مجھے گھیر لیا، اور کہنے لگا، کہاں جا کر چھپ جاؤں؟ مگر اسے کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ پھر اس کی نظر ایک بند دروازے پر پڑی اور اسے دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ ابھی اس کو کسی بات کی خبر نہ تھی کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، شکر ہے خدا کا کہ تو ہمارے ہاتھ آیا، تو نے 3 راتوں سے ہمیں بالکل سونے نہیں دیا۔ میرے بھائی نے کہا، بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارے اوپر چھاپا مارتا ہے اور ہمیں شرمندگی سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے؟ بہرحال وہ چھری نکال کر ہمارے حوالے کر، جس سے ہر رات ہمیں ڈراتا ہے۔ اب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو انہیں اس کی کمر میں ایک چھری ملی۔ اس نے کہا، میرے بارے میں خدا سے ڈرو، اور سارا قصہ بیان کر دیا، اس امید پر کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے میرے بھائی کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اس کے کپڑے اتار ڈالے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بدن پر کوڑوں کے نشان ہیں اور اس سے کہنے لگے، یہ تو مار کے نشان ہے، اور اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے میرے بھائی سے کہا، تجھے کس بات نے آمادہ کیا کہ تو قتل کے ارادے سے ان کے گھر میں گھسا؟ میرے بھائی نے کہا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سن۔ حاکم نے جواب دیا، ہم اور ڈاکو کی باتیں سنیں، جس نے لوگوں کو غریب بنا دیا اور جس کی پیٹھ پر مار کے نشان ہیں۔ تو نے کوئی بڑا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے تیری یہ حالت کی۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ میرے بھائی کو 100 درے مارے جائیں اور اسے ایک اونٹ پر بٹھا کر پھرایا جائے، اور لوگ کہتے جاتے تھے کہ یہ اس شخص کی کم سے کم سزا ہے جو لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اب حاکم نے اسے شہر بدر کر دیا۔ جب میں نے اس کا یہ حال سنا تو اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور میں اسے لے کر شہر آیا۔ میرا 5واں بھائی دونوں کانوں سے بہرا تھا اور گدھا گر تھا۔ رات کو لوگوں سے بھیک مانگتا اور دن میں اس پر گزارا کرتا۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا تھا، وہ بیمار ہوا اور مر گیا، اور 700 دینار ہمارے لیے ترکے میں چھوڑ گیا، اور ہم میں سے ہر ایک کے حصے 100 دینار آئے۔ لیکن جب میرے بھائی کو اس کا حصہ ملا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ان دیناروں سے طرح طرح کے کانچ کے برتن خریدے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ اس نے 100 درہم کے کانچ کے برتن خریدے اور انہیں ایک تشت میں رکھ کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور بیچنے لگا۔ اس کے پہلو میں ایک دیوار تھی
جس سے وہ تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ وہ ان کو 200 درہم میں بیچے گا، پھر 200 درہم کے کانچ کے برتن خرید کر انہیں 400 درہم میں بیچے گا۔ اس طرح خریدتا اور بیچتا رہوں گا میں، جس سے میں ہر طرح کا مال، تجارت اور جواہرات خریدوں گا۔ پھر ایک صبح پھر ایک خوبصورت محل، غلام، گھوڑے، سونے کی کاٹھیاں خریدوں گا۔ وہ دل میں اس طرح سے حساب لگا رہا تھا کہ جب میرا مال 1,00,000 درہم کا ہو جائے گا تو میں وزیر کی بیٹی کے پاس شادی کا پیغام بھیجنے کے لیے ایک ڈومنی بھیجوں گا۔ پھر میں سونے کی زین والے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑکی کے باپ وزیر کے ہاں پہنچوں گا، تو وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا اور میں لڑکی کے مہر کے طور پر وزیر کو 1,000 دینار دوں گا۔ شادی کی رات کو میں اپنے گھر کو سجاؤں گا۔ جب منہ دکھائی کا وقت آئے گا تو ریشمی لباس میں تکیہ لگا کر بیٹھوں گا اور میری دلہن میرے سامنے چاند کی طرح کھڑی ہوگی۔ پھر سارے حاضرین کہیں گے، اے آقا، تیری بیوی اور تیری لونڈی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ اب میں ایک خادم کو حکم دوں گا کہ وہ ایک تھیلی لائے جس میں 500 دینار ہوں۔ پھر ڈومنیوں کو حکم دوں گا مجھے دلہن کے پاس لے چلے۔ اب اس کی ماں آئے گی اور میرا سر دونوں ہاتھوں سے چوم کر کہے گی، اے میرے آقا، اپنی لونڈی کو ایک نظر یہ کر وہ اٹھے گی اور میرے لیے شراب کا ایک پیالہ لائے گی۔ اس کی بیٹی اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے گی اور اسے میرے پاس لائے گی اور میں اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دوں گا تاکہ وہ مجھے عظیم الشان سلطان سمجھے۔ اب وہ مجھ سے کہے گی، اپنی لونڈی کے ہاتھ سے اس پیالے کو رد نہ کر۔ وہ میری خوشامد کرے گی اور کہے گی کہ تجھے پینا پڑے گا، اور پیالہ میرے منہ کی طرف بڑھائے گی، لیکن میں اسے ایک تھپڑ لگاؤں گا اور اسے اپنے پاؤں سے اس طرح ٹھوکر ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری جس سے تشت بما کانچ کے تمام برتن الٹ گئے۔ چونکہ وہ اونچی جگہ پر تھا اس لیے زمین پر گر کر سارے برتن ٹوٹ گئے۔ میرا بھائی چلانے لگا، کہتا تھا کہ یہ سب میرے غرور کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میرے بھائی نے اپنے منہ پر تماچے لگائے اور کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ لوگ اس کو دیکھ کر ترس کھانے لگے۔ میرے بھائی کی یہ حالت تھی کہ اس کی پونجی اور فائدہ دونوں ضائع ہو گئے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا کہ اتنے میں ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری۔ اس کے ساتھ بہت سے خادم تھے اور وہ ایک خچر پر سوار تھی جس پر سونے کی زین کسی تھی۔ جب اس نے کانچ کے برتن دیکھے اور میرے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو اسے اس پر ترس آیا اور اس نے اس سے حال دریافت کیا۔ یہ سن کر اس نے اسے 500 دینار دیے۔ میرا بھائی خوشی سے پھولا نہ سمایا، اور جب وہ گھر پہنچا تو وہ امیر تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، نماز کا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیرے گھر میں آ کر وضو کروں۔ جب بڑھیا وضو کر چکی تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور اسے 2 دینار نکال کر دیے۔ جب بڑھیا نے دینار دیکھے تو کہنے لگی، جو تجھے چاہتی ہے تو اسے فقیر سمجھتا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس سے ملے جس نے تجھے دینار دیے تو میں تجھے اس سے ملا دوں گی کیونکہ وہ میری مالکہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا، اس سے ملنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی توجہ امیر آدمیوں پر ہے۔ تو اپنے سارے دینار لے کر میرے ساتھ چل تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ جب تو اس کے ساتھ ہو تو اس سے پیاری پیاری باتیں کرنا، اس طرح اس کا سارا حسن المال مال تیرا ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے اپنا سارا سونا لیا اور بڑھیا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پھر وہ ایک بڑے دروازے پر پہنچی اور ایک محل میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو زرق برق لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھائی کھڑا ہو گیا۔ لڑکی مسکرائی اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔
وہ میرے بھائی کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دونوں الگ ایک کمرے میں پہنچے۔ وہ اس سے تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرتی رہی، پھر وہاں سے چل دی اور میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں ایک لمبا چوڑا حبشی غلام اس کمرے میں آیا جس کے پاس ایک ننگی تلوار تھی۔ وہ کہنے لگا، تجھے یہاں کون لایا ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب میرے بھائی نے اسے دیکھا تو خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب حبشی اس کے کپڑے اتارے اور اسے تلوار کی سطح سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ غلام یہ سمجھا کہ وہ مر گیا ہے۔ اب میرے بھائی نے اسے کہتا سنا کہ نمک چھڑکنے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک لونڈی آئی جس کے ہاتھ میں ایک بڑی تھال میں بہت سا نمک تھا۔ غلام میرے بھائی کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگے، مگر وہ حرکت نہ کرتا تھا کہ کہیں غلام کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اسے قتل کر کے اس کی جان نکال لیں۔ پھر غلام نے آواز دی، تہ خانے جانے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر وہی بڑھیا آئی اور اسے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا اور تہ خانے میں لے جا کر اسے لاشوں کے ڈھیر پر ڈال دیا اور وہ 2 روز تک پڑا رہا۔ خدا نے نمک کو اس کی زندگی کا سبب بنا دیا کیونکہ اس سے خون رک گیا۔ اب میرے بھائی نے دیکھا کہ اس میں اٹھنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے تہ خانے میں چور دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور اندھیرے میں چل نکلا۔ صبح تک بیٹھک میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی تو بڑھیا دوسرے شکار کی تلاش میں نکلی اور میرا بھائی بھی اس کے پیچھے نکل آیا اور بڑھیا کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچ کر اپنا علاج کرانے لگا، یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن وہ ہر روز دیکھتا تھا کہ بڑھیا لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جاتی ہے اور مکان میں چھوڑ آتی ہے۔ جب اس کی جان میں جان آئی تو اس نے ایک پرانے کپڑے سے ایک تھیلی بنائی اور اس میں کانچ کے ٹکڑے بھر کر اسے اپنی کمر سے باندھ دیا اور بھیس بدل کر نکلا تاکہ کوئی اسے نہ پہچانے۔ اس نے غیر ملکی لباس پہن کر ایک تلوار چھپا لی۔ جب اسے وہ بڑھیا نظر آئی تو اس نے ایک اجنبی کے لہجے میں کہا، اے بڑھیا، میں پردیسی ہوں، آج ہی رات اس شہر میں پہنچا ہوں۔ تیرے پاس ترازو ہوگی جس میں 900 دینار آ جائیں؟ ان میں سے کچھ دینار دے دوں گا۔ بڑھیا نے جواب دیا، میرا بیٹا صراف ہے اور اس کے پاس ہر قسم کے ترازو ہیں، میرے ساتھ چل۔ وہ اس کے ساتھ اسی دروازے پر پہنچی۔ پھر وہی لونڈی آئی۔ بڑھیا اس کو دیکھ کر کہنے لگی، دوستو، نائی کی کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔